اکثر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ میراث کیوں ملتا ہے، جبکہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور بھی ہے، کام کاج کے مواقع بھی اس کے کم ہیں اور کام کے سلسلے میں پردے کے مسائل بھی ہیں، تو اس لحاظ سے عورت کو مرد سے زیادہ ملنی چاہیے تھا، یا کم از کم دونوں کے حصے برابر ہونے چاہیے تھے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی حصول ذہن میں رکھیں۔ اسلام نے میراث کی تقسیم مرد یا عورت کی طاقت یا کمزوری کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر کی ہے۔ اسلام میں مرد پر بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، رہائش، لباس، حتیٰ کہ بہت سے مواقع پر والدین کی کفالت بھی لازم ہے، لیکن عورت پر ان میں سے کوئی ذمہ داری فرض نہیں کی۔ اگر عورت کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں تب بھی اسے اپنے شوہر، بچوں کا، گھر کا خرچہ کرنا شرعاً لازم نہیں۔ اگر باپ انتقال کر جائے اور اس کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو، تو مثلاً اگر لڑکے کو 2 لاکھ ملے اور لڑکی کو 1 لاکھ، تو اب دیکھیں کہ اگرچہ لڑکے کو اپنے بہن سے دگنا مل رہا ہے، لیکن اب گھر کی تمام ذمہ داریاں، ماں کا خرچ، بہن کا خرچ، سب اسی لڑکے پر آ رہے ہیں، جبکہ لڑکی 1 لاکھ لے کر تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ لڑکے کو شادی کے لیے مہر دینا ہے، جبکہ لڑکی کو شادی کے لیے مہر دینا نہیں بلکہ لینا ہے۔ لڑکا شادی کر کے ایک اور لڑکی کا ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے، لڑکی شادی کر کے ایک کی ذمہ داری سے نکل کر کسی اور مرد کے ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ اسلام نے مرد کو زیادہ مال دے کر آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے مال کو دوسروں کے حقوق سے باندھ دیا، جبکہ عورت کو کم حصہ دے کر بھی اس کے مال کو مکمل طور پر اس کی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے۔ اسی لیے میراث کا فرق فضیلت کا نہیں، ذمہ داری کا فرق ہے۔ فرض کریں ایک باپ اپنے دونوں بیٹوں کو رقم دیتا ہے، ایک سے کہتا ہے یہ رقم صرف تمہارے ذاتی خرچہ کے لیے ہے، دوسرے سے کہتا ہے اس رقم سے اپنی بیوی، بچوں اور گھر کا پورا خرچہ بھی چلانا ہے۔ اب بتائیے زیادہ رقم کس کو ملنا چاہیے؟ یقیناً اسی کو جس پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ یہی منطق اسلام نے میراث میں اختیار کی ہے، اور یہ کسی پر ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، جس کا بوجھ زیادہ اس کا حق زیادہ۔